بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہم علم الفرائض پڑھیں گے۔ علم الفرائض کی بنیاد قرآن حکیم کی 3 آیات مواریث ہیں اور احادیث کے ذخیرے میں 4 احادیث ہیں جو اس فن سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو پہلے ہم 3 آیات مواریث کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين فإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 ہے۔ پھر اس کی آخری آیت، آیت کلالہ، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت 2 فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور سورہ نساء کی آخری آیت، آیت کلالہ، یہ قرآن کی 3 آیات مواریث ہیں۔ اب رہا احادیث کا معاملہ، پہلی حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلها فما بقی فهو لأولی رجل ذکر رواہ البخاری فی کتاب الفرائض۔ یہ پہلی روایت ہے ابن عباس سے۔ اس حدیث میں اصحاب التعصیب کی پوری فہرست ہے، ایک نبی ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ تو یہ پہلی حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الفرائض میں لائے ہیں، بخاری شریف۔ دوسری روایت، ان ابن بریدۃ النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابن بریدۃ النبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل للجدۃ السدس اذا لم يكن دونها اب رواہ ابو داؤد فی کتاب الفرائض۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، کتاب الفرائض کی۔ تیسری روایت، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها إلى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال آتی
ابنتي سعد الثلثين وآتي أمهما الثمن وما بقي فهو لك. رواہ الترمذی فی کتاب الفرائض. یہ روایت ترمذی شریف کتاب الفرائض کی تیسری روایت. چوتھی روایت آ رہی حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا ابو قیس سمعت حزیل بن شرحبیل قال سئل ابو موسیٰ عن بنت وابنت ابن واخت فقال للبنت النصف وللأخت النصف وآت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ظللت إذا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى رضي الله تعالى عنه فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام الحبر فيكم ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاری فی کتاب الفرائض. یہ 4 روایات ہیں. میں نے پوری پڑھی. یا میں نے پوری کیوں پڑھا؟ اس یہ بتانے کے لیے کہ کتاب اتاب کا پابند نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کو کتاب ہی میں اٹھا کر کے دیکھتے رہو. کچھ ذہن پر بھی زور دینا چاہیے نا. تو جن آیات سے اور جن احادیث سے ہمیں استشہاد کرنا ہے اور مسائل بیان کرنے ہیں وہ 3 آیات ہیں جنہیں آیات مواریث کہا جاتا ہے اور 4 احادیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلے یہ بہت ضروری ہے یاد کرنا. فروض مقدرہ طے شدہ جو حصے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ہے اس کو فروض مقدرہ کہتے ہیں. طے شدہ حصے. فروض مقدرہ کیسے؟ یہ 2 کر لو اس کو. نصفیات اور یہ ثلثیات. فہم تم؟ یہ اس کو جو ہے 1/2 1/4 1/8 یوں کر لو. نصف ربع ثمن. ثلثیات میں 2/3 ثلثان 1/3 ثلث اور سدس 1/6. یہ فروض مقدر اتنا ہی ملتا ہے. اور یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اور احادیث ان میں انہی میں سے جو اعداد ہیں وہ آئے ہیں. غور کیجئے. نصفیات مانے آدھا آدھا. ادھر سے کریں گے تو تنصیف ہوگی اور ادھر سے کریں گے تو تضعیف ہوگی. تضعیف مانے ڈبل کرنا اور تنصیف مانے آدھا کرنا. نصف ینصف تنصیف باب تفعیل اور ضعف یضعف تضعیف یہ ڈبل کرنا. تو ادھر سے لے جائیں گے تو تنصیف ہوگی. جیسے 1/2 کا آدھا 1/4 1/4 کا آدھا 1/8. یہ آدھا آدھا ہے. یہ دیکھو 1/2 ہے. 1/2 کا آدھا کیا ہوتا ہے؟ 1/4 ہوتا ہے. اور 1/4 کا آدھا 1/8 ہوتا ہے. ادھر سے 1/8 کا ڈبل 1/4 ہوتا ہے اور 1/4 کا ڈبل 1/2 ہوتا ہے. ان میں سب سے بڑی عدد یہ ہے آدھی ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں. نصفیات میں 1/2 کا آدھا 1/4 ہے اور 1/4 کا آدھا 1/8 ہے. یہ سب سے چھوٹا ہے اور ادھر سے تضعیف ہوگی ڈبل ہوگا.
1/8 का डबल 1/4 है और 1/4 का डबल 1/2 है। इतना समझ में आया? इधर से तनसीफ कीजिए। 2/3 का आधा 1/3 है और 1/3 का आधा 1/6 है। तज़ीफ कीजिए। 1/6 का डबल 1/3 है और 1/3 का डबल 2/3 है। तो इधर से तनसीफ होगी और इधर से तज़ईफ होगी। इधर से आधा आधा होगा, कौन किसका आधा है, और इधर से कौन किसका डबल है। इतना समझ में आया? ये फुरूज़ मुक़द्दरा है, ये इतना मिलता है। ये बहुत ज़रूरी है याद करना, ये इसको ज़हन में रखें। दाहिने तरफ से बाईं तरफ जाएंगे तो तनसीफ होगी और बाएं से दाएं तरफ आएंगे तो तज़ईफ होगी, डबल होगा उसका। इधर से आधा करना, इधर से डबल करना, दुगना करना। ये बहुत ज़रूरी है, इसका याद करना। ये लिख लिया है ना? लाइए कुरान तो लाओ, कम से कम देखता हूँ। चलिए इससे पहले वो एक और कर लेते हैं। वारिसीन के ग्रुप हैं, ये बहुत ज़रूरी है। इसको पहला ग्रुप लिखिए ज़ौजैन, ऐसा ज़ौजैन। अब इसमें लिखिए मुज़क्कर और इधर लिखिए मुअन्नस। ज़ौजैन, मुज़क्कर और मुअन्नस। यह है ज़ौजा, नीचे लिखिए उसके, ये ज़ौज, ज़ौज है और ये ज़ौजा। बस ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप है ज़ौजैन का, ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप फुरू। फुरू लिखिए, ऐसे डैश दीजिए, यहाँ पे ये लाइन खींचिए, यहाँ मुज़क्कर लिखिए और फिर यहाँ मुअन्नस लिखिए। लिखिए आप, यहाँ लिखिए इब्न, इब्न बेटा, बिन्त बेटी। यहाँ लिखिए इब्नुल इब्न पोता, और यह बिन्तुल इब्न पोती। बस ये फुरू है, बेटा बेटी। ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है, ये पोता है, ये पोती। क्या समझ में आया? ज़ौजैन एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप फुरू का है और तीसरा उसूल का है। वहीं नीचे लिखना चाहिए ऐसे एकदम, अब यहाँ जगह नहीं है तो अब यहाँ से लिख देते हैं हम। ये तीसरा है उसूल, या ऐसे करिए, यहाँ मुज़क्कर लिखिए, यहाँ मुअन्नस लिखिए। मुज़क्कर है अब बाप बराबर, माँ, बाप मुज़क्कर है, माँ मुअन्नस है। ये ग्रुप है उसूल का, इसलिए कि उसूल का मतलब ये जहाँ से निकलते हैं, ये सब कहाँ से निकलते हैं, फुरू कहाँ से निकलते हैं, इधर ही से तो निकलते हैं, माँ बाप से। अच्छा, उसके बाद ये अबुल अब है दादा बराबर है। अब दादा के मुकाबले में यहाँ दो चीज़ें लिखेंगे आप। ये जद्दा ही लिख दे, डायरेक्ट जद्दा ही लिख दे। जद्दा में दोनों चीज़ें आ जाती, एक दादी आ जाती और एक नानी आ जाती। हाँ, दोनों आ जाती। ये उम्मुल उम भी आ जाती ना, उम्मुल उम, ये उम्मुल अब और ये उम्मुल उम। ये उसूल। ज़ौजैन में ऐसे लिखा आपने, ये ग्रुप,
مذکر مؤنث، شوہر بیوی، برابر. فروع میں مذکر مؤنث، ابن بیٹا بیٹی پوتا پوتی، کتنا سمجھا ہے. اصول میں مذکر مؤنث آپ نے لکھا، باپ ماں دادا دادی اور نانی دونوں، کتنا ہے. یہ اصل ہوئے. یہ اب ان کے جو کنارے کنارے رہتے ہیں ان کو حواشی کہتے ہیں. حواشی جو حاشیے پر، یہاں ہم بنا لیتے ہیں اس کو حواشی. اس میں ایک عدد ہمیشہ یاد رہے، یہ 12 کی 12 کی عدد ہمیشہ یاد رہے. ایک ٹرک ہے یاد کرنے کی، 12 کی عدد یاد ہونی ہے. 12 بنانا ہے ان کو 12 کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ یہاں لکھے مذکر، نہ لکھے مؤنث. حواشی میں 2 گروپ کر لیجئے آپ. حواشی میں 12 کرنا ہے لیکن 2 گروپ کر لیجئے ان کے. اخوہ بھائی ہونا اور اس کے بعد امومہ چچا ہونا. تو ابھی اخوہ کا ہم لکھ لیتے ہیں، بھائی ہونے کا. مذکر میں اخ شقیق ہے سگا بھائی، اخت شقیقہ ہے سگی بہن، سگا بھائی سگی بہن. بھائی 3 ہی طریقے کے ہوتے ہیں، بہنیں بھی 3 طریقے کے ہوتی ہیں. یہ ہوتا ہے اخ لعب باپ شریک بھائی، اخ لعب اخت لعب، یہ مذکر مؤنث ہے. اخ لام ماں شریک بھائی اور اخت لام ماں شریک بہن. یہ ہو گیا خلاص. بھائی 3 ہی ہوتے ہیں، بہنیں بھی 3 ہوتی ہیں نا. ایک سگی بہن ہوتی ہے، ایک ماں ایک باپ سے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے اخ لعب ہوتا ہے باپ سے ہوتے ہیں، آگے ہم بتائیں گے آپ کو. اور ایک اخ لام ہوتی ہے، ماں لے کر کے آتی ہو. ایک فقہی مسئلہ لے لیں. ایک عورت جو ہے اس کا شوہر مر گیا، اب وہ ایک لڑکی لے کر کے آتی ہے، جوان لڑکی ہے، اور آپ ہیں کنوارے ہیں، اور آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ نہیں ہیں، گزر گئی. اب وہ لڑکی لے کر کے آتی ہے، اب وہ دونوں بھی خالی ہیں اور آپ بھی خالی ہیں، آپ کے ابا بھی خالی ہیں آپ بھی خالی ہیں، اس کی اماں خالی ہیں اس کی بیٹی بھی خالی. کیا کرنا؟ باپ کو کس سے شادی کرنا؟ بیٹی سے کر لینا نا، اور بیٹی کو ماں سے کر دینا. جائز ہے، جائز ہے، دونوں جائز ہے. باپ کا ہے اس کے ماں سے کر لے، اور آپ کی شادی بیٹی سے کر لے، یا اپنی شادی بیٹی سے کر لے اور آپ کی شادی ماں سے کر دے. جائز ہے، برابر ہے. اچھا، تو یہ جو لڑکی لے کر کے آئی ہے، برابر ہے، یہ جو لڑکی لے کر کے آئی ہے، اب آپ کے یہاں اگر اس سے کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو یہ اخ لام ہے. یہ جو آئی ہے یہ اخت لام ہے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ لے کر کے آئی ہے باہر سے. وہ اس علم کو سمجھنے کے لیے 4 علوم کا جاننا ضروری ہے. علم القرآن، علم الحدیث، علم النسب اور علم الحساب. ان میں سے 4 میں سے کوئی ایک کمزور ہوگا یہ فن نہیں آتا. علامہ البانی کو یہ فن نہیں آتا جی، اتنا بڑا محدث ہے، لیکن جو ہے وہ یہ فن نہیں آتا تھا ان کو. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ ہزاروں کتاب کا مصنف، کئی 100 کتابوں کا مصنف ہے. وہ اس میں بہت کمزور تھا، وہ بہت کمزور تھا. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں کہ تانۂ نایافت کون سنے، بس ایک کتاب لکھ ماری انہوں نے 25-30 صفحے کی، کہ ناک کیوں کٹے کہ اتنا بڑا عالم فرائض نہیں جانتا، لہٰذا ایک کتاب چھوٹی سی لکھ ماری انہوں نے الٹی پلٹی. اور علامہ البانی کو تو آتا ہے نا، ان کے جو شاگرد آئے تھے ان کو بھی نہیں آتا ہے جی، یہ فن نہیں آتا ہے. یہ فن 4 علوم اگر آتے ہیں تو آتا ہے، علم القرآن، علم الحدیث، علم النسب اور علم الحساب. کم سے کم 7ویں پاس ہونا چاہیے حساب میں. ابھی بتاؤں گا میں. تو اب یہ جو ہے 3 بہنیں ہوتی ہیں، 3 بھائی ہوتے ہیں ہر ایک کے مقابل میں. سگا بھائی سگی بہن، باپ شریک بھائی باپ شریک بہن، اور ماں شریک بھائی ماں شریک بہن. 3 قسم کے بھائی ہوتے ہیں، 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہیں. ان دونوں کے بیٹوں کو لے لو خالی،
اس کو نہیں لیا جاتا. اب لکھ لو ابن اخ شقیق مذکر کٹ ہے. ابن اخ لاب کٹ ہے. بجائیے عموما چچا ہونا یہ ہو گیا ہے برابر ہے. اب لے لیجیے ام شقیق سگا چچا مذکر. یہاں بھی مؤنث کٹ ہے. یہ سب ذوی الارحام میں آتے ہیں. سب یہ سب کٹے برابر ہے. اس کے بعد ام لاب باپ شریک چچا یہ کٹ ہے. یہاں پہ ان دونوں کے بیٹوں کے لے لو ابن ام شقیق ابن ام شق اور ابن ام لاب گن لو 12 ہے. 3 بھائی ہیں 3 بہنیں ہیں. 6 2 8 4 12 12 یاد رہے. حواشی میں آپ کو 12 بنانا ہے. کیسے بنانا ہے وہ ذہن میں رکھو. 12 یاد رہے 12 اس لیے بس. یہ پوری فہرست ہے گروپ کی. یہ پوری فہرست ہے. ایک فہرست وارثین کو گروپ کی زوجین ہے شوہر بیوی. فروع میں ہے بیٹا بیٹی پوتا پوتی. اصول میں ہے باپ ماں دادا دادی نانی. حواشی میں 2 گروپ کر لیجیے. اخوہ کے جو بھائی ہوتے اور ایک عموما جو چچا ہوتے. یہ 2 گروپ ہیں. ان میں 12 کرنا ہے آپ کو. 3 بھائی ہوتے ہیں اور 3 قسم کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بتا دیا گیا برابر ہے. اور اس کے بعد پہلے 2 کے بیٹوں کو لے لیجئے اور اس کے بعد یہ لے لیجئے سگا چچا اور باپ شریک چچا. یہ نہیں آتا. یہ جو ہوتا ہے نا یہ نہیں آتا. اس میں نیچے بھی نہیں آتا. یہ اور اس کی بہن یہ اس کی نیچے بہنیں نہیں آتی. اس کی ہاں السلام علیکم. میں پڑھا رہا ہوں بعد میں بات کرتا ہوں. تو یہ یاد رہے گی فہرست. اچھی طرح اب اس میں آئے گا کہ بھئی اپنے گروپ کے کن کن کو کون محجوب کرتا ہے. جب گروپ ہی یاد نہیں رہے گا تو آپ سمجھیں گے کیا. تو یہ جاننا ضروری ہے. وارثین کو گروپ یہ بہت اہم ہے. یہ دونوں چیزیں فرائض میں بہت اہم ہیں. گروپ اور وہ نصفیات اور ثلثیات. اتنا سمجھ میں آیا. لکھ لیا نا. بتا دوں یہ بنیاد ہیں یہ دونوں چیز.